عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے ذلتوں سے ہم کنار کر دے۔ وہ چاہے تو کسی کو تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے، اور چاہے تو کسی کو تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درختوں کے پتوں، پھولوں کی پتیوں، پانی کے قطرات، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کے مہینے کی شکل میں ہمیں عطا ہوئی۔ وہ برکتوں والا، وہ رحمتوں والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن رہا، اور اللہ نے جن جن کو توفیق عطا فرمائی وہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹتے رہے۔ اللہ کی توفیق سے عبادتیں بھی کیں، ریاضتیں بھی کیں، تلاوتیں بھی کیں، سخاوتیں بھی کیں۔ اب جب مہینہ گزر چکا ہے، اللہ کا وہ انعام ہم کو مل چکا ہے، تو اس پر چاہیے کہ اب ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 ماہ پہلے دعائیں شروع کر دیتے کہ اللہ ہمیں یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمانا۔ جب یہ مہینہ آتا اس میں عبادتیں کرتے، تلاوتیں کرتے، سخاوتیں کرتے، ریاضتیں کرتے، اس مہینے کے گزر جانے کے پھر 6 ماہ بعد تک دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے جو کیا، جتنی عبادت کر سکے، دعائیں کر سکے، اللہ جو بھی کر سکے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ 6 ماہ تک یہی دعا کرتے رہتے۔ ایسا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کیا۔ ویسے تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ لقمان میں، اصبح علیکم نعمتاً ظاہرتاً و باطنہ، کہ اللہ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی تم پر آسمان سے بارش کی طرح نعمتوں کو برسایا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، اور
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اتنی نعمتیں عطا کی، اگر کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتا، کوئی شمار کرنا چاہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، اور لا تجد اکثرہم شاکرین، جتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اکثر وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے شکر گزار بندے نہیں بنتے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں سے بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے نعمتیں دی، دین کی نعمت دی، دنیا کی نعمتیں دی، صحت کی نعمت دی، تندرستی کی نعمت دی، مال کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، والدین کی نعمت دی، رزق کی نعمت دی، کاروبار کی نعمت دی، پھر اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، اللہ نے سحریوں کی توفیق دی، افطاریوں کی توفیق دی، اللہ نے قیام کی توفیق دی، شب بیداری کی توفیق دی، اعتکاف پہ بیٹھنے کی توفیق دی۔ یہ سارے کام اللہ کی توفیق سے ہوئے، اور یہ اللہ کی توفیق سے کام کرنے والے، دین کے کام کرنے والے، دنیا کے کام کرنے والے، نعمتیں لینے والے، قلیل من عبادی الشکور، اللہ کہتا ہے بڑے ہی تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بڑے ہی تھوڑے بندے۔ پکھا بند کر، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے۔ سارے کے سارے انبیاء اللہ کے شکر گزار تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے انعامات پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر تعارف کروایا، انہو کان عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام، اللہ کہتا ہے میرے شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزار بندوں کا ذکر اللہ اپنے قرآن کے اندر کر رہا ہے، شکر گزار بندوں کا تعارف اللہ اپنے قرآن کے اندر دے رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، جن کو تقریباً تمام مذاہب سماویہ کے لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی پیروکار فالورز ماننے والے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے شاکرا لانعمی، جو ان کو نعمتیں دی میرے ابراہیم اس پر میرا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا، پھر اللہ نے ان کی اولاد میں 18,000 انبیاء کو پیدا کیا۔ شاکرا لانعمی، اللہ نے جو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی وہ اس پر اس کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر شکر ادا خود ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فالورز تھے، پیروکار تھے، ان کو کہا کرتے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادت کی، مسجدوں میں رمضان گزارا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا، تقوی اختیار کیا، اپنے دلوں کے اندر رب کا خوف بٹھایا۔ وَاعْبُدُوا، عبادت کی، عبادت کا مہینہ گزر گیا، اب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ، جو تم نے عبادت کی ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یہ تم نے عبادت کی اللہ کی توفیق سے کی۔ آج کتنے لوگ ہیں اس جیل روڈ پہ، آج کتنے لوگ ہیں اس بستی کے اندر، محلے کے اندر، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، لیکن
مسجدوں کے اندر دیکھیں کتنے لوگ آئے ہیں. یہ چند لوگ مسجدوں میں آنے والے یہ خود نہیں آئے, یہ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں, یہ اللہ کے فضل سے آئے ہیں. اور جو نہیں آئے وہ اترائے نہ, وہ فخر نہ کریں, وہ مسلمان ہیں, وہ کلمہ گو ہیں, لیکن ان کو اللہ نے آنے کی توفیق ہی نہیں دی. میرا گھر ہے, میرے گھر میں وہی آئے گا جو مجھے پسند ہوگا, جو مجھے منظور ہوگا. اس مسجد کے ممبر پہ وہی کھڑا ہوگا جو جس کی منظوری انتظامیہ دے گی. مسجد کی انتظامیہ جس کی منظوری دے گی وہ ممبر پہ کھڑا ہوگا. میرے گھر میں وہ آئے گا جسے میں آنے کی اجازت دوں گا. رب کے گھر میں وہی آئے گا جس کی اجازت اس کو رب دے گا. اللہ نے آپ کو آنے کی اجازت دی, اللہ نے آپ کو آنے کی توفیق دی, اللہ نے آپ پہ اپنا فضل کیا. اس پر وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ, اللہ کی عبادت بھی کیا کرو اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. شکر کیوں ادا کیا کرو؟ اس لیے کہ شکر سے جو نعمت کو دوام ملتا ہے, انسان کو جو نعمت ملتی ہے, اگر انسان اس نعمت کا شکر ادا کرے تو یاد رکھے اس کو دوام ملتا ہے, ہمیشہ کی ملتی ہے. اس نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اس نعمت کے اندر برکت آتی ہے. اللہ کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے اعلان کر دیا, تمہارے رب نے پیغام دے دیا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. عبادت کے اندر شکر ادا کرو گے, عبادت کی توفیق زیادہ دوں گا. نفل پڑھ کے شکر کرو گے, پھر نفل کی توفیق زیادہ دوں گا. سخاوت کر کے شکر کرو گے, سخاوت کی توفیق زیادہ دوں گا. میں نے تمہیں صحت دی ہے, اس پر شکر کرو گے, میں تمہیں تمہاری صحت میں اضافہ کر دوں گا. اولاد کا شکر ادا کرو گے, اولاد کے اندر میں برکت ڈال دوں گا. تمہیں رزق دیا, رزق کا شکر ادا کرو گے, میں رزق کے اندر اضافہ کر دوں گا. اقتدار دیا, اقتدار پہ میرا شکر ادا کرو گے, اقتدار کے اندر دوام دے دوں گا, ہمیشگی دے دوں گا. میں نے تمہیں نعمتیں دی, آنکھیں دی, صحت دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, زبان دی, دل دیا, دماغ دیا. میری جس جس نعمت کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. شکر کر کے تو دیکھو, شکر گزار بندے بنو تو صحیح. اللہ کا یہ فیصلہ ہے, اللہ کی یہ سنت ہے, اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ شکر ادا کرنے والے بندے کی نعمت میں اضافہ بھی کرتا ہے اور اس کو دوام بھی عطا کرتا ہے, اس کو ہمیشہ کی عطا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شکر نہیں کرتا پھر اللہ کا فیصلہ بڑا اٹل ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم کفران نعمت کرو گے, میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. نعمت کی قدر سے نعمت ملتی ہے. اگر کسی بندے کو نعمت کی قدر ہی نہیں, اس کو کیا نعمت ملے گی؟ یاد رکھیں, نعمت اس کو ملتی ہے, نعمتوں میں اضافہ اس کی ہوتا ہے جو نعمت کی قدر کرتا ہے, اور جو نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا, جس کے ہاں نعمت کا احساس ہی نہیں, اللہ پھر اس کی نعمت کے اندر اضافہ نہیں کرتا. اللہ اس کی نعمت کو ہمیشہ عطا نہیں کرتا. اور اس پر اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ایک مثال بیان کی, اور یہ مثال ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ نے بیان کی. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے یہ مثال پاکستان کے لیے بیان کی. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ, اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک بستی کی, ایک ملک کی, ایک علاقے کی. کانت آمنۃ مؤمنۃ, اللہ نے ان کو امن عطا کیا, اطمینان عطا کیا, سکون عطا کیا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اللہ نے ان کو خوشحالی کی نعمت سے نوازا,
امن کی دولت سے نوازا، اللہ نے ان کو ان کی معاشی ضروریات کو پورا کیا، اللہ نے اس بستی کے اندر امن کو پیدا کیا، لیکن فَكَفَرْتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا شکر نہیں کیا، اللہ کی اس نعمت کا کفر کیا۔ اللہ نے بستی دی، اللہ نے اس بستی کے اندر ان کو امن دیا، پھر امن کے ساتھ اللہ نے رزق دیا، اللہ نے ان کی معاشی ضروریات کو پورا کیا، روزگار دیا، اللہ نے مال دیا، دولت دی، خزانے دیے، کاروبار دیا، لیکن فَكَفَرْتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ اللہ نے امن دیا، اللہ نے اس کے بدلے ان پر خوف کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ اللہ نے رزق دیا، انہوں نے رزق کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں ان پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ کن کے الیکم کتاباً، میں نے تمہاری طرف جو کتاب اتاری ہے، مسلمانوں تمہیں جو کتاب ملی ہے، امت محمدیہ تمہیں جو کتاب ملی ہے، لاہور میں رہنے والوں، جامعہ مدنیہ کے اندر جمعہ کے لیے آنے والوں، تمہیں جو کتاب ملی ہے، فیہ ذکرکم، اللہ نے اس کے اندر تمہارا ذکر کیا ہے، تمہاری مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ قرآن عالمگیر کتاب ہے، ہماگیر کتاب ہے، ایک وقت کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، ہر دور کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اس کے مسائل ہر دور کے لیے ہیں، اس کے فضائل ہر دور کے لیے ہیں، اس کے اندر جو ذکر اور اذکار اور باتیں ہر دور کے اندر اللہ نے بیان کی، آنے والے معاملات بھی اللہ نے بیان کیے، پچھلے معاملات بھی اللہ نے بیان کیے، اور اس بستی کے بارے میں کہا اللہ نے اس بستی کو۔ اور آج پاکستان کے اندر دیکھیے، ہم نے یہ پاکستان بنایا، اس ملک کو حاصل کیا، کیوں حاصل کیا؟ کہ گاؤں کے اندر سکھ ذمہ دار مسلمانوں پہ حکمران تھے، حکومت کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تو ہندو ساہوکار مسلمانوں کو اپنے ظلم کی لپیٹ میں لیے ہوئے، دفاتر میں جاتے انگریز بیٹھا ہوا، اور مسلمان عبادت کے لیے بھی پریشان، مسلمان کاروبار کے لیے بھی پریشان، مسلمان تجارت کے لیے بھی پریشان، مسلمان نوکریوں کے لیے بھی پریشان۔ فیصلہ کیا الگ ملک چاہیے، الگ وطن چاہیے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، جس کا مقصد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا قانون لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا آئین لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا دستور لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اور اس کلمے کے نام پر لوگوں نے قربانیاں دی، اس کلمے کے نام پر لوگوں نے اپنے سہاگ قربان کر دیے، اس کلمے کے نام پر ماؤں نے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، اس کلمے کے نام پر والدین نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، اس کلمے کے نام پر اولاد نے اپنے والدین کی قربانیاں دی، اس کلمے کے نام پر لوگوں نے گھر بار چھوڑ دیا، اس کلمے کے لیے لوگوں نے تجارت چھوڑ دی، دکانیں چھوڑ دی، بازار چھوڑ دیے، منڈی چھوڑ دی، آڑت چھوڑ دی، کلمے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ اللہ تو ایک ملک دے گا، خطہ دے گا، بستی دے گا، علاقہ دے گا، قانون چلے گا، تیرے رب کے قرآن کا چلے گا یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کا چلے گا۔ لیکن جب ملک مل گیا پھر ورنہ لا الہ الا اللہ نہ محمد رسول اللہ، ہم نے اس پھر کلمے کی نہ شکری کی، ہم نے پھر اس وطن کی نہ شکری کی، ہم نے اس ملک کی نہ شکری کی، اس خطے کی نہ شکری کی، اور جب نہ شکری کی پھر آج دیکھیے کہ ہمارے ملک کا حال کیا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر کوئی محفوظ نہیں، آج ہر طرف بدامنی، ہر طرف خوف، لوگ گھر اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ڈکیتی کا خوف ہے، چوری کا خوف ہے، رہزنی کا خوف ہے،
دکان اکیلے چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں آ سکتے. ایک خوف مسلط ہو گیا اور بددمنی اتنی ہے کہ آج گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، سڑکوں کے اندر موبائل چھینے جا رہے ہیں، خواتین سے پرس چھیننے کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، رہزنیاں ہو رہی ہیں. ایک پرامن ملک کے اندر بدامنی پیدا ہو گئی. بدامنی کس لیے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے، اللہ نے جو ہم کو یہ ملک دیا، ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اس لیے یہ بدامنی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بدامنی مسلط کر دی. آج بم دھماکے، یہ تخریب کاریاں، یہ دہشت گردی، یہ انتہا پسندی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ کس لیے آئی؟ اس لا الہ الا اللہ کے ملک کے اندر. اس لیے کہ ہم نے اس ملک کی ناشکری کی ہے اور اللہ نے رزق بھی تنگ کر دیا. آج دکاندار ہے تو وہ بھی پریشان، آج فیکٹری کا مالک ہے تو وہ بھی مالی طور پر پریشان، آج ایک مزدور ہے تو وہ بھی پریشان، کسان ہے وہ بھی پریشان، آڑتی کو دیکھو وہ بھی پریشان، چھابڑی لگانے والا وہ بھی پریشان، بازاروں میں پھر کے سودا بیچنے والا وہ بھی پریشان، دکاندار بھی پریشان، مالک بھی پریشان، نوکر بھی پریشان، کارخانہ دار بھی پریشان، فیکٹری کا اونر بھی پریشان. یہ مالی پریشانیاں، ڈالر رکتا نہیں، کہیں ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، کہیں پٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کہیں بجلی مہنگائی، کہیں گیس کی مہنگائی، یہ ہر طرف مہنگائی مہنگائی کا شور. ہر 15 دن کے بعد مہنگائی، ہر روز مہنگائی. سبزیوں کو دیکھو تو وہ مہنگی، دالوں کو دیکھو تو وہ مہنگی، گھی کو دیکھو تو وہ مہنگی، کھانے کا سامان وہ مہنگا، پینے کا سامان وہ مہنگا، پہننے کا سامان وہ مہنگا، حتیٰ کہ زندگی بچانے والی ادویات مہنگی سے مہنگی ہو گئی. کس لیے؟ ہم نے ناشکری کی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آج یہ مہنگائی کا بم، آج یہ پٹرول کا بم، آج یہ بجلی کا بم، آج یہ گیس کا بم اللہ نے ہم پر عذاب کی صورت میں ہم پر مسلط کر دیا. یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے ہم پر اس مہنگائی کو مسلط کیا. کہیں مہنگائی کی شکل میں عذاب ہے، کہیں بدامنی کی شکل میں عذاب ہے، کہیں حکمرانوں کی شکل میں عذاب ہے. پہلے تو حکمرانوں کی شکل میں عذاب ہوتا تھا. یہ قوم اتنی ناشکری ہوئی، اللہ نے اس کو ایسی سزا دی. اب اللہ نے اس کو اپوزیشن کی شکل میں بھی عذاب دے دیا. ایک تو حکمران عذاب، اوپر سے اپوزیشن بھی عذاب. پہلے ہوتا تھا کہ چلو جی اپوزیشن کی کوئی بات نہیں، اب حکمران بھی عذاب اور اپوزیشن اس سے بڑی عذاب. حکمرانوں کو ایسے حکمران اللہ نے مسلط کیے. میں نے 27ویں رات بھی یہ بات کی کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر 27ویں رات کو، جس رات پاکستان بنا، 27ویں رات کو، تاک رات کو، لیلۃ القدر کو، یہ عظمتوں والی رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، مغفرتوں والی رات، بخششوں والی رات، انعامات والی رات، رحمتوں والی رات. اس رات اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا. اس رات اللہ نے ہمیں قرآن دیا، پاکستان دیا. اور پنجاب کا یہ وزیر اعلیٰ، یہ اتنا نکمہ وزیر اعلیٰ، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، ایسا اسلام دشمن وزیر اعلیٰ، دین دشمن وزیر اعلیٰ، مسجدوں کا دشمن وزیر اعلیٰ، مدارس کا دشمن وزیر اعلیٰ، قرآن کا دشمن وزیر اعلیٰ. 27ویں رات کو قذافی سٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ کروا رہا ہے اور شرم نہیں آتی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب، ہمیں پتہ ہے تیرے مذہب کے اندر قرآن نہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے مذہب کے اندر تراویح نہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے مذہب کے اندر قیام نہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے مذہب کے اندر مساجد نہیں، لیکن تم مساجد کے ساتھ دشمنی مت لو، قرآن کا دشمن مت بنو، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کا دشمن مت بنو. ہمیں پتہ ہے تیرے مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ان کو فیسلیٹیٹ کرو کہ وہ اللہ کے گھروں میں آئیں، اس رات کو آئیں، مغفرت کے لیے آئیں، بخشش کے لیے آئیں، پھر آ کے اپنے لیے دعا مانگیں، آ کے اپنی
قوم کے لیے دعا مانگے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم اجتماعی توبہ کریں۔ 25ویں رات کو میچ کروا رہا ہے، 23ویں رات کو میچ کروا رہا ہے، تاک راتیں، عبادت کی راتیں، اور یہ اللہ کے اندر قوم کو لگا رہا ہے۔ تو پھر اللہ کا عذاب مسلط نہ ہو تو کیا ہو؟ والا ان کفرتم، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ۔ لا ان شکرتم لازیدنکم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ اگر کہتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اس میں اضافہ کر دوں گا، اگر شکر نہیں کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر میں تم پر اپنا عذاب مسلط کر دوں گا۔ لیکن شکر، اصل چیز شکر ہے۔ دعا کیا کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، خیر کا کام کریں، کوئی بھی چیز ملے، کوئی بھی نعمت ملے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم لقمان ایک حکمران کا غلام تھا۔ ایک دن اس کے بادشاہ کو کسی نے خربوزہ دیا۔ بادشاہ نے کہا اسے کاٹو۔ خربوزہ کاٹ کے دربار میں بیٹھے ہوئے جتنے وزراء ہیں سب میں تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ۔ اب خربوزہ تو کڑوا نکلا، سارے وزیر مشیر تھو کرنے لگ گئے، اور بادشاہ کا وہ غلام بڑے مزے سے خربوزہ کھا رہا ہے، چاٹ چاٹ کے جناب، بڑے انداز سے، بڑے سٹائل سے، بڑے مزے لے لے کے۔ بادشاہ نے کہا یہ سارے وزیر اتنا کڑوا خربوزہ تھو کر رہے ہیں اور تو مزے لے لے کے کھا رہا ہے، تجھے اس کے اندر کیا ملا؟ تجھے لطف کہاں سے ملا؟ اس نے کہا بادشاہ میں نے اس خربوزے کو نہیں دیکھا، خربوزے دینے والے ہاتھ کو دیکھا۔ اسی ہاتھ سے میٹھا خربوزہ ملتا رہا، اسی ہاتھ سے میٹھے کھانے ملتے رہے، اسی ہاتھ سے نعمتیں ملتی رہی۔ آج اگر اس بادشاہ کے ہاتھ سے کڑوا خربوزہ مل گیا تو میں تو کیوں کروں؟ میں اس کڑوے خربوزے کو بھی لطف اور مزے کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ یہ ہے شکر۔ اور جب ہم شکر ادا کریں گے پھر اللہ ہمیں اور دے گا، پھر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی، پھر اللہ کی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے تناظر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے دیکھیں؟ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ میں تو فرض پڑھ کے چلا جاتا ہوں، یہ میرا ساتھی بھائی آتا ہے، ساتھ کی دکان سے آتا ہے، ساتھ کے گھر سے آتا ہے، میرا کلاس فیلو آتا ہے، میرا کولیگ آتا ہے، وہ تو آ کے پہلے سنتے بھی پڑھتا ہے، بعد کی سنتیں پڑھ کے جاتا ہے، وہ تسبیحات کر کے جاتا ہے، وہ ذکر اذکار کر کے جاتا ہے، وہ دعائیں مانگ کے جاتا ہے۔ میں کیوں نہ مانگ کے جاؤں؟ میں نے جامعہ مدنیہ کو 50 روپے دیے، میرے ساتھ والے نے تو 100 دیا، میں 200 کیوں نہ دوں؟ میں نے یہ میرے ساتھ والے نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے، میں تو 6 روزے شوال کے بھی رکھوں گا، میں ایام 20 کے بھی روزے رکھوں گا، میں ہر سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھوں گا۔ دین کے اندر، عبادات کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اس کے ساتھ رشک کرو، اس کے ساتھ تقابل کرو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن دنیا کے معاملے میں جو آپ سے کم تر ہے اس کو دیکھو۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، V8 ہونی چاہیے، مرسڈیز ہونی چاہیے، بینز ہونی چاہیے، جس پہ بیٹھا اس کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ بھائی آپ کو اللہ نے گاڑی دی، آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھیں جو تپتی ہوئی دھوپ میں اور کڑکتی ہوئی سردی میں بیچارہ کام پہ جا رہا ہے، مزدوری پہ جا رہا ہے، اس کو دیکھیں۔ اور اس کو دیکھیں، موٹر سائیکل والا کار والے کو نہ دیکھے کہ میرے قریب سے جناب یہ فراٹے بھرتی ہوئی اس کی کار گزر گئی۔ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، پیڈل مار مار کے تھک گیا، یہ شنگھائی کا پل چڑھنا پڑے نا سائیکل والے کو، اس کو لگ سمجھ جاتی ہے۔ نیچے والے کو دیکھیں، کار والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے، نہ شکرانہ بنے اللہ کا
کہ سائیکل چلا رہا ہے ساتھ اللہ کی ناشکری بھی کر رہا ہے، ان کو موٹر سائیکل دی ہے اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اور موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل پہ بیٹھا اللہ کی ناشکری کر رہا ہے کہ وہ لوگ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، مرسڈیز پہ جا رہے ہیں، ویٹ پہ، مختلف گاڑیوں پہ، اور میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، موٹر سائیکل پہ بچے لے رہا ہوں، موٹر سائیکل پہ اسکول چھوڑ رہا ہوں، موٹر سائیکل پہ لا رہا ہوں۔ تو موٹر سائیکل کی ناشکری، سواری کی ناشکری، وہ اوپر والے کو نہ دیکھے، وہ نیچے والے کو دیکھے۔ جب وہ اپنے سے کم تر سائیکل والے کو دیکھے گا، اس کے دل میں اللہ نے جو اس کو سواری دی ہے اس کا شکر پیدا ہوگا، اس کی قدر پیدا ہوگی اس نعمت کی۔ اور جو سائیکل والا ہے وہ پیدل والے کو دیکھے، اور پیدل والا کیا کرے۔ اب ایک بندہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں ایک قافلہ جا رہا تھا، اب اس قافلے والوں نے، ایک بندہ اس کا جوتا ٹوٹ گیا، جوتا ٹوٹ گیا تو اللہ کی ناشکری شروع کر دی، لو جی جوتا بھی نہیں ہمیں اللہ نے دیا، اللہ ہمیں کیا دیتا ہے، ایک جوتا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو اتنا کچھ ہے، ہمارے پاس تو جوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ناشکری کر رہا ہے، باتیں کر رہا، اللہ کے ساتھ گلے، اللہ کے ساتھ شکوے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شخص کیا دیکھتا ہے، اس کے سامنے سے ایک بندہ زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، پاؤں نہ ہونے کی وجہ سے زمین پہ گھسٹ کے جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، جوتا نہیں دیا کوئی بات نہیں، اللہ پاؤں تو دیے ہیں نا، اللہ پاؤں تو دیے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے جو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے ساتھ اس طرح کی یہ باتیں، ناشکری کی باتیں جب کریں گے اللہ نعمت دے کے چھین لیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واقعہ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے تھے، ایک کوڑی تھا، کوڑ کا مرض اس کو لاحق، ایک گنجا، ایک نبینا، بڑے پریشان۔ اللہ نے تینوں کو آزمانے کے لیے ان کے پاس فرشتہ بھیجا۔ کوڑی کے پاس فرشتہ آیا، آ کر کے کہتا ہے تجھے کیا چاہیے بتاؤ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ سے تجھے مانگ کے دوں۔ اس نے کہا میرا سارا جسم کوڑ کے مرض میں مبتلا، کوئی میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، مجھے صحیح جسم مل جائے، صحیح صحت مل جائے، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو شفا دی، اور شفا کے ساتھ اس نے کہا جاؤ یہ اتنی بکریاں بھی تمہاری، ان بکریوں کو لے جاؤ، چراؤ، ریوڑ بناؤ، بیچو، گوشت کھاؤ، مال کماؤ، یہ تمہاری۔ اس کے بعد وہ گنجے کے پاس آیا، گنجے کو کہا تجھے کیا چاہیے۔ اس نے کہا سر پہ بال نہیں ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، عجیب سا چہرہ لگتا ہے، مجھے بال مل جائے، میرے سر پہ بال آ جائیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے سر پہ بال اگا دیے، اس کو بال بھی مل گئے، پھر اس کے ساتھ اس کو ایک بکریوں کا ریوڑ دے دیا، اسے جاؤ لے جاؤ چراؤ، یہ تمہارے ہوئے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ نبینا کے پاس گیا، نبینا سے پوچھا بتائیے تمہیں کیا چاہیے۔ نبینا کہتا ہے مجھے آنکھیں مل جائیں، بینائی مل جائے، روشنی مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی بینائی بھی لٹا دی، اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی، اللہ نے اس کو روشنی عطا کر دی۔ اس کے ساتھ فرشتے نے اس کو بکریاں بھی عطا کی، یہ بکریاں لے جاؤ، یہ تمہارے اس کے ساتھ انعام کے طور پر وقت گزرا۔ رب ذوالجلال نے آزمانے کے لیے پھر اسی فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں وہ کوڑی کے پاس گیا اور اس کو جا کر کے کہنے لگا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا اللہ کا دیا ہوا مال کہاں سے آ گیا، میں تو جدی پشتی امیر ہوں، یہ بکریوں کا ریوڑ، یہ گائیں، یہ بھینسیں، یہ زمینیں، یہ سارا کچھ مجھ کو میری وراثت میں ملا، میری محنت سے ملا۔ فرشتے نے کہا
تو کوڑی تھا، کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اللہ نے تجھے شفا عطا کی، اللہ کے دیے ہوئے مال سے دے دے۔ اس نے کہا جا جا کام کر جا کے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے دے دے۔ ایویں منگتے رہتے ہیں مولویوں نو کام ہی اور کوئی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے دو۔ نہ شکری، انکار کیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، جب اس نے انکار کیا اللہ نے ان سے وہ نعمتیں واپس لے لی۔ پھر گنجے کے پاس گیا، گنجے کو بھی کہا یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے دو۔ اس نے کہا کون سا اللہ، کون سا مال، میری محنت، میری کوشش، میری دکانداری، میری باتیں، میری ڈیلنگ، میری تجارت، میرا سارا کچھ میں نے کیا۔ اس نے کہا تم تو گنجے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا نہ شکری کی، کفران نعمت کی، اللہ نے ساری نعمتیں واپس لی۔ تیسری مرتبہ وہ اس نبینہ کے پاس گیا، نبینہ سے جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ نبینہ جو پہلے نبینہ تھا اب وہ بینا بھی ہو چکا، اس کا دل بھی بینا ہو چکا۔ اس سے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا بھائی اللہ کے نام پہ مانگا ہے، جاؤ یہ بکریاں، یہ مال، یہ دولت میرے اللہ نے مجھ کو دیا، جتنا جی چاہتا ہے تم اس میں سے لے سکتے ہو۔ اس نے کہا بڑی آفر کر رہے ہو، اتنی بڑی آفر کیسے کر دی؟ اس نے کہا میں نبینہ تھا، میں اندھا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کا ایک بندہ آیا، اللہ نے اپنا بندہ میرے پاس بھیجا، اللہ نے مجھے شفا دی، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے یہ بکریاں عطا کر دی، یہ ریوڑ عطا کر دیا، یہ صحت اللہ کی عطا کردہ، یہ جسم اللہ کا عطا کردہ، یہ مال اللہ کا عطا کردہ، یہ بکریاں اللہ کی عطا کردہ۔ اور میں تو جنگلوں میں پھر رہا تھا، صحراؤں میں پھر رہا تھا، میں منتظر تھا کوئی آئے میرے رب کے دیے ہوئے مال پر میرے رب کے نام پہ مانگے، وہ مانگتا چلا جائے، میں رب کے نام پہ دیتا چلا جاؤں۔ یہ ہے شکر۔ اور جب اللہ نعمتیں دے، اللہ توفیق دے، اللہ انعام دے، پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اتنا شکر ادا کرتے کہ آقا علیہ السلام قیام کر رہے ہیں، اتنا لمبا قیام کیا، میرے آقا کے پاؤں مبارک سوج گئے، میرے آقا کے قدم مبارک سوج گئے، وہ پیارے قدم، وہ نرم و نازک قدم، وہ حسین قدم، وہ قدم کہ جن کی قسمیں اللہ اپنے قرآن کے اندر کھاتا ہے۔ کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ کہتا ہے مجھے مکہ شہر کی قسم۔ اللہ مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ اس میں بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس میں زمزم کا کنواں ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ بیت اللہ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ صفا مروہ ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر تو نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ میدان عرفات کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ مزدلفہ کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو قسم کھا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، مکہ شہر کی قسم۔ پھر اللہ بیت اللہ کی وجہ سے تو نے قسم نہیں کھائی، مزدلفہ کی وجہ سے نہیں کھائی، عرفات کی وجہ سے نہیں کھائی، زمزم کی وجہ سے نہیں کھائی۔ اللہ پھر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ رب کہتا ہے مدنیہ کے اندر جمعہ کے لیے آنے والوں سن لو، میں نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی، انت حلم بہذا البلد، اس لیے کہ مکہ کی کنکریوں نے، مکہ شہر کے ریگزاروں نے، مکہ کی گلیوں نے، مکہ کے بازاروں نے میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کے بوسے لیے۔ وہ قدم، وہ حسین قدم، وہ پیارے قدم، وہ نرم و نازک قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے قدم تو اتنی شان والے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا جامعہ مدنیہ میں حضور کے نالین پہ جمعہ پڑھاؤں گا، نالان مصطفیٰ کا ذکر کروں گا، صرف نالان مصطفیٰ کا۔ میرے حضور کے جوتے کیسے تھے، میرے حضور کے جوتوں کا رنگ کیا تھا، میرے حضور کے جوتے بناتا کون تھا، میرے حضور کے جوتے بنتے کس چیز کے تھے،
میرے حضور کے جوتے ٹوٹ جاتے مرمت کون کرتا تھا؟ میرے حضور کے جوتوں کی مالیت کیا تھی؟ میرے حضور کے جوتوں کی لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ سائز کیا تھا؟ ڈیزائن کیا تھا؟ نقش کیا تھا؟ انشاءاللہ زندگی رہی یہی بیان کروں گا۔ آج چونکہ وقت نہیں ہے، میرے آقا کے وہ قدم، وہ پیارے قدم، وہ سوج گئے، ورم آ گیا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے ذمے گناہ ہی کوئی نہیں لگایا، آپ کے ذمے تو گناہ ہی کوئی نہیں۔ ساری دنیا کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، صحابہ کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، یہ تابعین کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، تبع تابعین کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، ائمہ کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، مفسرین کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، مجتہدین کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، مفسرین کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، علماء کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، اولیاء کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، اصفیاء کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، اتقیاء کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، مجھے حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا، آپ کو حکم ہے گناہ کے پاس نہ جانا۔ گناہ کو حکم دے دیا آمینہ کے لال کے پاس نہ جانا۔ گناہ کو تو یہ حکم ہے۔ اللہ کے رسول آپ پھر اتنا لمبا کیوں کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا کی، اللہ نے مجھے جو انعامات دیے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ غور کیجئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، سجدہ کیا، آقا نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم پریشان ہو گئے کہیں آقا کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ قریب ہوئے، حضور کے چہرہ اقدس کے قریب اپنے کانوں کو لگایا، دل کی دھڑکن چل رہی ہے، سانسوں کی آواز آ رہی ہے، تسلی ہو گئی۔ اتنا لمبا سجدہ، سلام پھیرا، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم پریشان ہو گئے، ہمارے آقا کی روح نہ پرواز کر گئی ہو۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ نے مجھ کو ایک انعام دیا، میں اس انعام کا شکر ادا کر رہا تھا، شکر ادا کر رہا تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ انعام کیا تھا؟ ہمیں بھی تو بتا دیجئے وہ انعام کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں مجھ پہ جبریل آئے، جبریل امین نے کہا آقا جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، آپ کے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرے، میں رب اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں گا۔ میں اتنا خوش ہوا، میں نے اللہ کے سامنے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، پھر سجدہ کیا، ایک اور موقع پہ ایسا ہی سجدہ۔ آج تو ہمیں جلدی ہوتی ہے نا، نماز میں بھی خیال دکان کا، گاہک کھڑے ہوں گے، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، دفتر میں لوگ بیٹھے ہوں گے، جلدی جلدی جلدی۔ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، صحابہ پریشان ہو گئے، سلام پھیرا۔ پروانے عرض کرتے ہیں، مرید عرض کرتے ہیں اپنے پیر سے آقا اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا اللہ نے مجھ پہ انعام کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ آقا وہ انعام کیا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی اپنی امت کے بارے میں، میں اپنی امت کے بارے میں پریشان تھا، آج اللہ کے رسول سے دور ہونے والوں، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور ہونے والوں، اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور ہونے والوں، اللہ کے رسول کی سنتوں سے دور ہونے والوں، اللہ کے رسول کی حدیثوں سے دور ہونے والوں، اللہ کے رسول آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے التجائیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے مناجات کر رہے ہیں، آپ کے لیے رب کے سامنے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی۔ اللہ کے رسول آپ کے لیے سجدوں میں مانگ رہے ہیں، قیام میں مانگ رہے ہیں، نماز میں مانگ رہے ہیں، نفل میں مانگ رہے ہیں، دعاؤں میں مانگ رہے ہیں۔ کتنی خوش قسمت امت ہے جن کے لیے ان کا نبی مانگتا ہے، کتنی بد قسمت امت ہے جو نبی کو نہیں مانتی، نبی کے طریقے کو نہیں مانتی، نبی کی سنت کو نہیں مانتی، نبی کی حدیث کو نہیں مانتی، نبی کے
طریقے کے ساتھ پیار نہیں کرتی۔ آقا فرماتے ہیں میں کئی دنوں سے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں کہہ رہا تھا، اللہ میری امت کا قیامت کے دن کیا بنے گا، اللہ میری امت کا قیامت کے دن خیال رکھنا۔ آج میرے رب نے میری امت کے سوال پر جواب دے دیا۔ میرے رب نے کہا میرے محبوب خوش ہو جا، میں قیامت کے دن تجھ کو تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ اللہ نے یہ مجھے نعمت دی، انعام دیا، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو جو نعمت ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج رب کے گھر میں بیٹھ کے، دربار میں بیٹھ کے وعدہ کیجئے، اللہ کا شکر گزار بننے کا عہد کیجئے۔ اللہ نے رمضان المبارک عطا کیا، رمضان کی نعمتیں دی، رمضان کی دولتیں دی، رمضان کی رحمتیں دی، رمضان کی مغفرتیں دی، رمضان کی بخششیں دی۔ آج ہم ان کا شکر ادا کریں گے۔ سارا سال اللہ نے جو ہمیں توفیق دی، قیام کی، شام کی، سحریوں کی، افطاریوں کی، اعتکاف کی، تلاوت کی، سخاوت کی، خیرات کی، صدقے کی، جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، شکر گزار بندے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کی بہاریں، رمضان کی وہ میلے، وہ بہاریں، وہ دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔